علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے تو صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میزبان بنے۔ اسی صحابی رسول سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارک نقل ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ثم اتبعہ، پھر اس کے بعد ستم من شوال، شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو کانا کصیام الدہر، تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اب آدمی 6 روزے رکھے تو پورے سال کا ثواب اس کو کیسے ملے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کی طرف آنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو آدمی ایک نیکی کرے گا فلہ عشر امثالہا، تو اس ایک نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 کے گناہ عطا فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر ابھی آدمی یہ جمعہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو یہ ایک نیکی ہے، اس نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 جمعوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ ایک جمعہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں 10 جمعوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کے 30 روزے اور 6 شوال کے روزے، یہ 36 روزے ہو گئے، تو ایک روزے کا اجر 10 کے برابر کر دو تو 36 کو 10 کے ساتھ ضرب دو تو ایک سال بنتا ہے، اور اسلامی سال 360 دن کا ہوتا ہے۔ تو جو آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا وہ ایسا ہوا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، اور یہ فضیلت اسی آدمی کے حاصل ہوگی جو آدمی پہلے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے۔ اگر کسی آدمی سے رمضان المبارک کے روزے قضا ہوئے ہو گئے یا اس نے روزے ہی نہیں رکھے، شوال کے روزے رکھے گا تو اس آدمی کو یہ فضیلت نہیں حاصل ہوگی۔ بہرحال بڑا ہی فضیلتوں والا عمل ہے، بڑا ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے یہ۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کیا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے آسان تھا نیکیاں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ تو مسلمانوں کے ایک روٹین لگی ہوئی ہے، جس طرح تلاوت کی تھی، ذکر و اذکار کی تھی، نوافل کی تھی، تو اس روٹین پر انسان ایک مرتبہ چل پڑا۔ اب یہ انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ رمضان والی روٹین کو برقرار رکھتا ہے یا اس کو چھوڑتا ہے۔ انسان کی زندگی میں نیک اعمال کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نیک اعمال کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، آپ جو عمل کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور ساتھ میں فرمایا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو۔ اگر ایک آدمی نیک اعمال نہیں کرتا، اپنی زندگی ویسے ہی گزارتا ہے، تو اس کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا، جب آدمی ایک چیز کی قسم کھاتا ہے تو قسم کھانے کے بعد جو کام وہ ذکر کرتا ہے تو وہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ قسم کھانے کے بعد جو کام ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے، قابل توجہ کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بہت ہی زیادہ خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے تخفیف کر دی، فرمایا کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ انسان خسارے میں نہیں، وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی، یہ آدمی خسارے میں نہیں۔ نیک اعمال کرنے والے ہیں تو یہ خسارے میں نہیں، نیک اعمال کرنے والے نہیں تو یہ سارے خسارے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی دنیا میں ایک مقصد کے لیے، وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، الذی خلق الموت والحیات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو موت اور حیات دی، کس چیز کے لیے دیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، برائی والا کون کرتا ہے، نیکی والا کون کرتا ہے۔ یہ موت اور حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دی۔ اگر ایک آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو مال ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔
مثال کے طور پر باپ نیک اعمال کرتا ہے تو اس نیک اعمال کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک علاقے ایک گاؤں میں گئے تو وہاں ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے کھانا نہیں دیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گری ہوئی ہے یتیم بچوں کی، تو اس کو تعمیر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ان کی اس دیوار کو تعمیر کیا، آپ اس کے بدلے میں ان سے کھانا بھی طلب کر سکتے تھے، ہم بھوکے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، آپ اس تعمیر کے بدلے ان سے کھانا طلب کرتے تو ہمارا بھی کام چل جاتا، ان کا بھی۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی لمبا واقعہ ہے، ایک شرط عائد کی تھی کہ آپ میرے ساتھ میرے معاون بنو گے، میرے ساتھ چلو گے، سفر کرو گے تو آپ کو بات کرنے کا حق نہیں، میں جو بھی کام کروں۔ آپ نے پھر معاہدہ توڑا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ دو جو یتیم لڑکے تھے ان کا والد نیک تھا، اس نیک والد کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کی حفاظت فرمائی، جو اس دیوار کے نیچے دفن تھا خزانہ ان دو یتیموں کا، وہ مال بھی حفاظت میں رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک باپ کی بدولت اولاد کی بھی حفاظت فرمائی۔ انسان کی زندگی میں نیک اعمال کا کتنا بڑا کردار ہے۔ نیک اعمال انسان نے کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں ان نیک اعمال کا وسیلہ دے کر۔ ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت ہی لمبی حدیث ہے، کہ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے تو راستے میں، یہ حدیث آپ کو اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک آدمی نے نیک اعمال کیے اور اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہوگا، تو اس نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے۔ تو 3 آدمی جا رہے تھے کہیں تو بارش ہو گئی، تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، غار میں پناہ لی، طوفان تھا تو ایک پتھر آیا اس غار کے منہ کو بند کر دیا، گر گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں کے تین پریشان، نکلنے کا راستہ نہیں، تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک دوسرے سے کہنے لگے اب کیا کریں؟ تو سارے نے آپس میں مشورہ کیا کہ اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں سے عمل میں سے کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا التجا درخواست کریں کہ اے اللہ اگر آپ کا میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا تو اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دیجئے اور اس پتھر کو ہٹا دیجئے۔ تو پہلا آدمی سامنے آیا، اس نے دعا کی کہ اے اللہ میرے ریوڑ تھا، بکریاں تھی، میں اس کو چرانے کے لے کے جاتا تھا، دن بھر سارا ان کو چراتا تھا، واپس آتا تھا، ان کا دودھ دھو کے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا، بیوی کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا میں چرانے کے لیے گیا، گھاس دور تھا، واپس آنے میں لیٹ ہو گیا، تو میرے والدین سو چکے تھے، میرے بچے جاگ رہے تھے بھوک کی وجہ سے، تو میں نے اپنا طریقہ کار کے مطابق دودھ دھویا، پیالے میں برتن میں لا کر والدین کے پاس کھڑا ہو گیا، اور میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے والدین کو جگاؤں، اور بچے بلبلا رہے تھے میرے پاؤں کے نیچے کہ ہمیں دو، ہمیں بھوک لگی، میں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے بچوں کو پہلے دوں اور اپنے والدین کو بعد میں دوں۔ میں اسی طرح کھڑا رہا، صبح ہو گئی، میرے والدین جا کے میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر میرا یہ نیک عمل خالص آپ کے لیے رضا کے لیے تھا، آپ کو پسند ہے، قبول ہے، تو اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیجیے تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹایا تو باہر کی روشنی اندر آنے لگی۔ دوسرا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ مجھے میرے چچا کی بیٹی بہت ہی زیادہ عزیز تھی، میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، اس کا عاشق تھا، تو اس کو میں نے گناہ پر آمادہ کیا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ 100 اشرفیاں مجھے دو گی تو پھر میں آپ کے ساتھ گناہ کروں گا، ویسے نہیں۔ میں کام کاج کر کے 100 اشرفیاں برابر کر کے لایا، اس کو دیے، تو میں اس پر پورا قادر ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ میں گناہ کروں۔ جب میں اس کے پاس قریب ہوا، اس کے پاس بیٹھا، ساری قدرت ہونے کے باوجود بھی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے بغیر نکاح کے ہاتھ نہ لگاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہو۔ وہ آدمی پیچھے ہٹا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی، عرض کی کہ اے اللہ صرف آپ کی رضا کی خاطر میں پیچھے ہٹا، اس بڑے گناہ سے مجھے آپ نے محفوظ رکھا، اگر یہ آپ کی رضا کے لیے تھا، آپ کو پسند تھا، تو اے اللہ اس پتھر کو تھوڑا سا اور ہٹا دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا اور ہٹایا، لیکن نکلنے کا راستہ پھر بھی نہیں تھا۔
تیسرے آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرا کام روزگار تھا، ایک آدمی میں نے رکھا تھا کام کے لیے، دن کی مزدوری کے لیے، اس کے ساتھ اتنا چاول طے تھے کہ آپ کی یہ مزدوری ہے۔ جب شام ہوئی تو وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اس چاول کو میں نے فروخت کیا، اس کا کاروبار شروع کیا، گائے بھیڑ بکریاں سارا کچھ دیا، بہت ساری چیزیں اس کے میں نے لے لیے، غلام میں نے خرید لیے۔ تو بہت ہی عرصے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ میرا حق مجھے دو، میرا حق نہ مارو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ وہ فڑا ریوڑ ہے، وہ غلام ہے، وہ سارے وہ تیرے ہیں، لے جا۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، آپ کے جو چاول تھے میں نے اس کے کاروبار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس میں اضافہ دیا، تو یہ سارا چیزیں جو ہے اسی مال کے ہیں، یہ چیزیں لو اور جاؤ۔ اس آدمی نے وہ چیزیں لی، چلا گیا۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ چیزیں آپ کو پسند ہیں، آپ کی رضا کی خاطر تھی، اس غار کے منہ پر جو پتھر ہے اس کو اٹھا دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا پتھر اٹھا دیا، راستہ آزاد ہو گیا ہونے کو۔ نیک اعمال انسان کی زندگی میں کس طرح سکون لا سکتے ہیں، اس واقعے سے آپ ذہن میں رکھ لیجیے۔